وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ کچھ لوگ ناراض ہو گئے کہ ہم نے ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے پرانے بیانات ان کے خلاف کیوں چلائے اور ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، جب پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کی آپس میں دوستی ہوئی تھی تو اس وقت بھی ہم نے یہ پرانی چیزیں جو ہیں لوگوں کو دکھائی تھیں۔ جب عمران خان نے شیخ رشید صاحب کو گلے لگایا تھا، ہم نے اس وقت بھی یہ چیزیں دکھائی تھیں۔ تو ہمارا کسی کے ساتھ نہ تو کوئی ذاتی دوستی ہے نہ ذاتی وابستگی ہے، حالات کے مطابق جو ہوتا ہے وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ چانڈیو صاحب، اب اگر جو کام آپ نے اپنے دور حکومت میں کیا، اپنے مخالفین کو گلے لگایا، اب اگر وہ مسلم لیگ نون کر رہی ہے تو آپ کو یہ برا کیوں لگتا ہے؟ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ نہیں، ہمیں برا نہیں ہے، لگائیں، جو بھی نتائج ہوں گے خود دیکھیں گے۔ میں یہاں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا بھی یہ کہنا ہے اور آپ نے بھی ایسے گفتگو میں ایسا تاثر لیا ہے ہماری بولنے سے، ہم صدارتی انتخاب کے خلاف نہیں ہیں۔ ہم نے اس جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے، تسلسل کے لیے ہم نے حصہ لیا۔ اتنے بے خبر نہیں کہ ہم اپنے تعداد سے، ممبران سے، ووٹ سے، تعداد سے ہم بے خبر ہوں۔ ہمیں پتہ ہے سب کیا ہوتا کیا نہ ہوتا، یہ الگ کی بات ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہوتی کہ کوئی ایسی اینگی بینگی نہ کرتے، بے چینی سا یہ معاملے سے بے چینی ان کو ہوتی ہے ہمیشہ، تھوڑا انتظار کر لیتے، طریقہ کار سے ہوتے۔ اگر اسی انداز سے یہ جیت جاتے، اچھا نہ تھا کہ رضا ربانی صاحب اپنے چیئر سے اٹھ کے ان کے صدر ان کو منتخب کو مبارکباد دیتے، اچھا، لیکن ان کو مفاہمت اچھی لگتی نہیں ہے، ان کو لڑائی اچھی لگتی ہے، ان کو ٹکراؤ اچھا لگتا ہے، ان کے مزاج میں ہے، ورنہ یہ اچھی بات ہوتی۔ سارے معاملے کو ان کو متنازع کیا ہے۔ اب ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں، دیکھ لیجیے ایک پل کے لیے کہ ہم انتخاب کے خلاف نہیں ہیں۔ ہم نے اگر یہ جیت جاتے تو ہم نے انتخاب کو تو قبول کیا، حصہ لیا، نامینیشن بھرا ہے۔ ہماری ناراضگی ہے پاکستان کے الیکشن کمیشن سے۔ ہم بے چین ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے۔ الیکشن کمیشن نے کیوں اپنا گریبان دیا ہے؟ ان کا اپنا اختیار تھا، وہ ڈیسیژن لیتے، کرتے نہ کرتے، شیڈول کا اعلان تو انہوں نے کیا تھا نا، تو پھر اس میں تبدیلی کی گنجائش کیوں ہو سکتی ہے جناب؟ اور ہوئی تو کہہ دیتے بابا آج پارٹیاں آ جاؤ، آج ہی مجھے ہمیں فیصلہ دینا ہے، آ کر بات کر لو اپنی۔ ٹھیک ہے، کیوں نہیں کیا گیا؟ اب آپ جب یک طرفہ فیصلہ کرو گے، لیکن مجھے افسوس ہے، پھر میں ان کا لیتا ہوں، انہوں نے ہر دور میں اس ادارے کو متنازع کر، آپ کو پتا نہیں۔ ایک چھوٹا سا سوال، میری بات میں بھول جاؤں گا، میں کوئی بڈھا آدمی ہوں، میری سن لیجیے گا۔ نہیں، آپ کی یادداشت بڑی تیز ہے۔ آپ کو پتا ہے میں ان سے ان کا احترام کرتا ہوں، ان سے پیار کرتا ہوں، لیکن جب ان کا اس انداز سے تذکرہ دیکھ رہا ہوں تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ جو ہماری محبتوں کے مینار تھے وہ ڈہ رہے ہیں، آج پارلیمنٹ میں ان کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں، آج ان کے استعفا کے مطالبے آ رہے ہیں۔ یہ کیوں کیا گیا ایسا فیصلہ؟ اچھا، آپ نے محبتوں کے مینار کا ذکر کیا، ابھی آپ نے کہا کہ ان کو محاذرہ ہی اچھی لگتی ہے، یہ ہمیشہ ٹکراؤ کی طرف جاتے ہیں۔ سچ ہے۔ تو ابھی یہ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ خورشید شاہ صاحب نے خواجہ آصف کو فون کیا اور کہا کہ یار خواجہ، اسی طرح کہا، یار خواجہ، یہ جو تم نے آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد ہمارے وزیر اعظم کے خلاف پیش کروا دی ہے، تو یہ تو واپس لے لو۔ تو خواجہ صاحب نے نواز شریف صاحب سے بات کی اور چند گھنٹوں میں ہی وہ واپس ہو گئی۔ تو یہ تو کوشش کریں ٹکراؤ نہ ہو۔ اگر اچھی نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کا ایک بھی دور ٹکراؤ سے خالی نہیں ہے۔ اچھا، ان کا ایک بھی دور ٹکراؤ سے خالی نہیں ہے، آپ دیکھ لیجیے گا نا۔ اب آپ دیکھیں گے نا، صوبوں سے دور، صوبہ، اب سن لیں، ابھی میں نے آپ کے بیچ میں نہیں بولا، تو آپ میرے بھائی ہیں، آپ نے مجھے ٹوکا تھا، میں بولتا ہی نہیں کسی کے بیچ میں۔ صوبوں سے دور کر رہے ہیں، ایک صوبے کے مخصوص سوچ کے نمائندے ہوئے ہیں، منتخب ہو گئے، وزیر اعظم بن گئے، کہاں ہیں پاکستان کے نمائندے؟ یہ اب صدر بنانا چاہتے ہیں، ایک مخصوص سوچ کے بنائیں گے آپ نہیں، صدر جو ہے ممنون حسین پاکستانی نہیں ہے۔ کیسے ہوگا؟ پاکستانی ہونا اور ہے، پاکستان کا نمائندہ ہونا اور ہے۔ نہیں، وہ پاکستان کا نمائندہ نہیں ہے۔ کیسے؟ سندھ سے کیا ووٹ ملیں گے ان کو؟ بلوچستان سے کیسی صورتحال میں ہے؟ کیسے نمائندے کی حکومت ہوگی؟ ابھی چیف آپ پختونخوا میں جائیں، پختونخوا کے نمائندوں نے کہا ہے جناب، آج عمران خان صاحب کا میں نے بیان پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے لیے شرمناک بات ہے، اس الیکشن میں بدترین دھاندلی ہوئی ہے، یہ الیکشن کمیشن ہے کیا؟ جی، کون مان رہا ہے؟ آپ عمران خان کی بات کر رہے ہیں، عمران خان کے نمائندے ساتھ بیٹھے ہیں۔ جی سر، میں ایک تو بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے آج اس بات پر تعجب ہوا اور میں انہی لوگوں سے وضاحت چاہتا ہوں اس بات کی کہ خورشید شاہ صاحب کو پی ایم ایل این سے فون گیا کہ بھئی یہ تاریخ منظور نہیں ہے تو یہ تاریخ منظور ہے، اس کا مطلب الیکشن کمیشن کے ساتھ کوئی حکومت کا کمیونیکیشن تھا۔ دس از دا فرسٹ ٹائم آئی ہیو ہرڈ اٹ۔ اچھا، یہ میرے لیے پریشانی کا باعث ہے کیونکہ اس کا مطلب الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹلی نہیں فیصلے کر رہا تھا، ان سے مشورہ کر کے کر رہا تھا۔ اگر ان سے مشورہ ہو رہا تھا تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا، یا آپ کے پروگرام میں پہلی مرتبہ یہ بات آئی
ہے نا, آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ, ہے نا. اسمبلی کے اندر یہ کہا گیا کہ جناب تاریخ بدلی تو ہم نے فون کیا کہ یہ منظور ہے جب آیا, تو یہ بات پروگرام کی بات ہونا نا, پوچھا گیا کہ یہ منظور ہے, تو اس کا مطلب دیر ہیز کنسلٹیشن تو میری ریزرویشن. دوسری بات یہی تو میں, یہ تعجب کی بات ہے, میں تو اسی وجہ سے مذمت کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے پاس ٹائم بھی زیادہ تھا, اور پی ایم ایل این کی یعنی میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بزرگ ہیں یا ہم عمر ہیں, مگر میں لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ اسٹوبیڈیٹی تھی یا احمقانہ حرکت تھی کہ یار اتنے بڑے چیز کو انہوں نے اتنا کیجول لے کر اس کو کنٹروورشل بنا دیا. میں اور کیا کہوں, یعنی آپ کہیے کہ یار سو سمپلسٹی تھی, اپنے لفظ کو میں بدلنا چاہتا ہوں, سمپلسٹی ہے نا, کہ اتنے بڑی چیز کو انہوں نے اتنا معمولی سمجھا اور کہا جی ہو جائے گا, کر لیں گے جی, پہلے کر لیں گے جی, عمرے پہ جانا ہے تو آپ کو عمرے پہ جانا ہے, ہم اس کو پہلے کر لیتے ہیں. اٹ شوڈ ناٹ ہیو بین ڈن لائک دیٹ. اب یہ جو مرضی آئے کہیں, یہ حکومت میں ہے, ان کا مینڈیٹ بہت بڑا ہے, یہ کوشش کر سکتے تھے الیکشن کمیشن کو, سر ایک منٹ, الیکشن کمیشن کو خط لکھ سکتے تھے کہ بھائی ٹائم جا رہا ہے, تم اس کے اوپر جلدی جواب. ایک بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ کہا, بات ایک انکشاف ہے, اور میں پھر چاہوں گا وضاحت رانا تنویر صاحب سے, کہ انہوں نے کہا کہ یو ایس گورنمنٹ کنسیڈر کر رہی ہے کہ ڈرون حملے کم کرے. اچھا, یہ انکشاف بڑا اچھا ہے, اور اگر ہے تو یہ آفیشیل ہے یا ان کا خیال ہے, ٹھیک ہے نا. دوسری بڑی اہم بات میں کر رہا ہوں, کیونکہ اگر یہ واقعی ہوا ہے تو یہ ملک کے لیے خوشخبری ہے کہ بھئی انہوں نے خط لکھ کر دیا ہے کہ منسٹر آف ڈیفنس پروڈکشن یہ بات کہہ رہے ہیں. اچھا, تیسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کے حوالے سے یہ سیکرٹ بیلٹ تھا. دیکھو اب انہوں نے بالکل صحیح بات کی کہ سندھ سے کتنے ملیں گے اور وہاں سے کتنے ملیں گے. یہی اچھا نہ ہوتا کہ سب لوگ ووٹ دیتے, الیکٹ جو بھی ہو جاتا, الیکٹ ممکن ہے پی ایم ایل این کا ہی ہوتا, غالب امکان تھا. تو لہٰذا میں اور متعجب ہوں اس بات سے کہ ایسی غلطی کیسے ہو گئی, ان سے کیسے ہو گئی. اچھا, میں اگر آپ اجازت دیں, اچھا دوسرے حیدر رضوی صاحب سے, یہ حیدر رضوی صاحب کے حوالے سے میں ایک بات ہی کہہ دوں. دیکھیے, اگر یہ گئے ہیں ان کے پاس, ہے نا, ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے, گئے ہیں, مفاہمت کرنا چاہتے ہیں, اس پہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی اعتراض نہیں. میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ گئے ہیں تو ان کو یہ جواب تو اپنے پنجاب کے بھائیوں کو یا سندھ میں ان کے بھی ووٹس ہوں گے, ان لوگوں کو دینا پڑے گا کہ پہلے کہتے, یا تو پہلے احتیاط کرتے نا, اور یہ کہیں کہ جی قلعہ بازیاں کھاتے ہیں, یہی سیاست ہے, تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. اگر پاکستان تحریک انصاف پر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قلعہ بازیاں کھائی ہیں, اس پر بھی مجھے افسوس ہی ہوگا. یعنی میں یہ نہیں کہوں گا نہیں کھائی, مگر افسوس ہی ہوگا. سیاست وہ ہونی چاہیے جس کے اندر آپ عوام کے سامنے کوئی بات کہیں تو پھر احتیاط کرو بات کرنا. اچھا حیدر رضوی صاحب, ایک مولا بخش چانڈیو صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف تیزی ہے, دوسری طرف تکبر ہے, تیزی اور تکبر کا ٹکراؤ ہوگا تو سب کچھ چلا جائے گا. بین السطور بہت کچھ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں, اور اگر سمجھ آتی ہے آپ کو تو آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف؟ حامد, پہلے تو میں آپ کا دفاع کرنا چاہتا ہوں یہ کہتے ہوئے جی کہ جو آپ نے ویڈیو کلپنگز دکھائی ہیں یا ماضی میں دکھاتے رہے ہیں یا آئندہ کبھی دکھائیں گے, اس سے چیز سیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ سویپنگ سٹیٹمنٹ سے اعتراض کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. کبھی بھی کسی کے خلاف اتنا آگے نہ چلا جانا چاہیے اپنے بیان بازی میں کہ واپس آتے ہوئے تکلیف کا شائبہ ہو, کیونکہ میڈیا وائبرنٹ ہے, میڈیا کھل کے بات کرتا ہے, اور ایسا موقع اپنی جانب سے فراہم نہیں کرنا چاہیے کسی بھی صورت میں کہ بعد میں وہ آپ کے خلاف استعمال ہو سکے. تو لہٰذا وہ تمام لوگ جن کو برا لگا ہے وہ خاطر جمع رکھیں اور احتیاط کریں اس بات سے کہ آئندہ ایک دوسرے کے خلاف اس حد تک نہ جائیں کہ کیپٹل ٹاک پہ حامد میر کو یہ بات دکھانی پڑ جائے. تو یہ تو ایک ہو گئی پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یقیناً سیاسی قلعہ بازیاں جو ہیں, عارف بھائی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اور میرے بڑے محترم ہیں, بڑے بھائیوں جیسے ہیں میرے, جو آپ کو یاد ہوگا حامد کے محترم عمران خان صاحب کے خلاف جو ایک کارروائی کی تھی اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان نے جامعہ پنجاب میں, وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے بلکہ سارے میڈیا نے دکھایا تھا, اور جو بہیمانہ تشدد خان صاحب کے اوپر ہوا تھا اس کی بھرپور مذمت کی جانی چاہیے تھی, ہم نے کی تھی, ہم آج بھی کرتے ہیں اور اس عمل کی کرتے رہیں گے. اس کے باوجود جماعت اسلامی کے ساتھ خیبر پختونخوا سمیت دیگر علاقوں میں شاید ان کی حکومت سازی بھی ہوئی ہے, ان کی دوستی بھی, اور ہونی بھی چاہیے. تو یہ تمام ماضی کے واقعات ایسے ہیں کہ جن کے سامنے اس کو مثال نہیں بنانا چاہیے, مگر اگر صورتحال کہیں سمٹی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اور چانڈیو صاحب میرے بزرگ بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, دوست بھی ہیں, اور ان کی بات کو میں سے نہیں سمجھ پایا ہوں, مگر یہ ایک زیرک آدمی ہے, اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو یقیناً اس میں کوئی دانائی کا پہلو ہوگا ضرور. اچھا رانا تنویر صاحب,
یہ بات کا آپ ذرا جواب دے دیں، تیزی اور کا ٹکراؤ ہونے والا ہے۔ دیکھیں میں یہی کہوں گا کہ انہوں نے 2-3 چیزیں کی ہیں، مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ پہلے بھی ان کا پاس بھی یہی ہے کہ جی ابھی دیکھیں بلوچستان سے ان کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، سندھ سے ان کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، کے پی کے میں یہ پنجاب کے لوگ ہیں، اور اس قسم کا تاثر دینا آپ نے کہا ہے کہ ووٹ پنجاب کی بات کی آپ سے، ابھی گواہی تو دے دو نا پھر ان کو جو انہوں نے ہم نے کے پی کے میری بات سے کے پی کے میں ہم نے گورنمنٹ بنا سکتے، کوشش کر سکتے تھے، گند ڈال سکتے تھے، لیکن ڈیموکریٹک ایک اصول کے تحت ہم نے وہاں میجورٹی سنگل میجورٹی اچھا کام کیا عارف الوی صاحب نے بلوچستان کے اندر جو کام کیا وہ بھی اچھا کیا بلوچستان میں اب تو آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں، اب تو پی ٹی آئی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، مہربانی ان کی یہ نہیں نا بول رہے، بلوچستان میں ہم نے جو کیا اپنی پارٹی کو پیچھے کر، سنگل میجورٹی پارٹی لیکن پیچھے کر کے ہم نے کوشش کی ہے کہ معاملہ سدھرے۔ اس طرح ہماری کوشش ہے کہ جو سندھ میں گورنمنٹ ہے ان کو جتنی فیڈریشن سے فیڈرل گورنمنٹ سے سپورٹ مل سکتی ہے، فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، ہم کریں، اوپنلی کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی ایسی نیت نہیں ہے، ہم ان کو سپورٹ دیں گے، یہ معاملہ ٹھیک کریں، اچھی گورننس دیں۔ باقی رہی بات کہ جی ایک طرف تیزی ہے ایک طرف تکبر ہے، یہ وہی بات ہے کہ ان شرارتوں سے یہ باز آ جائیں، پہلے بھی ان کی یہی تھا، ہماری گورنمنٹ آئی ہے 5 سال پورے کیے ہیں انہوں نے، میری آپ بولیں لہجہ تو دیکھیے، آپ بولیں نا شرارت کی بات نہیں، شرارت کو پیار سے آپ سے شکوہ کر رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں، آپ بولیں نا شکوہ ہے، میری بات سن لیں، پہلے بھی انہوں نے کسی کو پہلے بھی جی ایچ کیو کے چکر لگاتے رہے ہیں ان کے لیڈر، اچھا محترمہ اللہ کو جنرل نصیب کرے، رات کو ابھی اس دنیا میں نہیں ہے، وہ دنیا میں نہیں ہے، رہنے دیکھیے بری بات، چلو شہباز شریف صاحب ہمارے دور میں چیف آف اسٹاف سے لیکن ابھی کیا کہہ رہے ہو، مہینہ ابھی تو کہتے ہیں گاڑیوں کی نمبر پلیٹ چینج کر کے ملاقاتیں کی، کیا کہہ رہے ہو اور انہوں نے بائیکاٹ، انہوں نے غیر جمہوریت کنڈے، سندھ میں کیا ہے، بلوچستان میں کیا ہے، یہ ممنون صاحب یہ ابھی کہا ہے نا، ممنون صاحب کون ہے، کس کے نمائندے ہیں، ان کے لفظ کر لے، نہیں ہم نے تو مانا آپ کے انتخاب کو، پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ ہیں، میری بات پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ ہیں، میری بات سن لے جانگی صاحب، پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ ہے جو سب سے بڑی اس وقت جماعت ہے جس کے پاس مینڈیٹ ہے، نمائندگی بلوچستان میں بھی ہے، نمائندگی سندھ میں بھی ہے، سندھ میں ہمارا ایک ایم این اے ہے، یہ کیا بات ہے، آپ مانتے ہیں عرفان اللہ مروت، حکیم بلوچ نہیں، حکیم بلوچ صاحب ہمارے اسٹیٹ منسٹر بات ہے، اس طرح ان کو میں سمجھاؤں، ہماری کے پی کے میں نمائندگی یہ اب تھوڑی ہے، زیادہ ہے، یہ کیا بات چلیں ابھی، لیکن پنجاب میں آپ نہیں ہے، رانا صاحب عارف الوی صاحب نے آپ کے جو بلوچستان میں آپ کا کردار ہے اس کی انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے، کے پی کے میں آپ کے کردار کو اپریشیٹ کیا، لیکن اچھا لیکن ٹھیک ہے، لیکن پی ٹی آئی نے ایک چیز یہ پوچھیں کہ یہ ہوا کیوں، مطلب انہوں نے اچھا میں پوچھتا ہوں ایک میں پوچھتا ہوں آپ سے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد یہ بھی پوچھنا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو مجوزہ اے پی سی ہے اس کا بائیکاٹ کیوں کیا، یہ عارف الوی صاحب سے پوچھتے ہیں وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ صدارتی الیکشن کا مرحلہ تو گزر جائے گا اور اس کے بعد پھر ابھی اس حکومت کو 5 سال پورے کرنے ہیں اور بہت سے چیلنجز کا اس حکومت کو سامنا ہے۔ سب سے بڑا چیلنج ہے دہشت گردی۔ دہشت گردی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ 12 جولائی کو آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی، لیکن پھر پتہ چلا کہ عمران خان صاحب بیرون ملک چلے گئے ہیں، علاج کی غرض سے آل پارٹیز کانفرنس جو ہے ملتوی ہو گئی۔ اب عمران خان صاحب واپس آ چکے ہیں اور انہوں نے اے پی سی میں شمولیت سے انکار کر دیا ہے۔ کیوں انکار کیا ہے؟ کیا اس کا تعلق صدارتی الیکشن سے ہے؟ جی عارف الوی صاحب کیا وجہ؟ اس کا تعلق صدارتی الیکشن سے نہیں ہے، میں اپنے اوریجنل موقف پر آؤں گا کہ اسمبلی کے فلور پر چودھری نثار صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ پارلیمنٹری لیڈرز کی کانفرنس ہوگی۔ ذرا سا فرق ہے، اے پی سی کا مطلب ہے 30 یا 40 جماعتیں، پارلیمنٹری لیڈرز کا مطلب یہ تھا کہ جو 6-7 جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر ہیں ان کی ایک کانفرنس بلائیں گے، اور اس کے اندر خان صاحب نے سجیسٹ کیا تھا کہ کلوز ڈور ایک چیف آف آرمی سٹاف کی بھی پریزنٹیشن ہو جائے، کیونکہ ہمیں بہت ساری چیزیں نہیں معلوم ہیں۔ نواز شریف صاحب کو اب معلوم ہوں گی کیونکہ پرائم منسٹر ہیں، ملاقاتیں ان کی کیانی صاحب سے بھی ہوئی ہیں، یہ آئی ایس آئی کے دفتر بھی گئے ہیں، لمبی بریفنگ ملی ہے جو ملنی چاہیے ایک پرائم منسٹر کو۔ اچھا اگر ہم نے بھی کچھ فیصلے میں شرکت کرنی ہے اس میں تو ہمیں بھی، چاہے وہ ساری بریفنگ نہ ہو
مگر اتنی ہونی چاہیے کہ بلوچستان کے کیا ایشوز ہیں، آدمی پریزنس کے اعتبار سے کیوں معاملات کنٹرول میں نہیں آ رہے، فاٹا کے پی کے اندر کیا ایشوز ہیں، کراچی کے اندر کیا ایشوز ہیں۔ کراچی کے اندر یہ الزام لگتا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ انہوں نے پروموٹ کیے ہیں بہت سارے ادارے، بہت ساری چیزیں، بہت ساری طاقتیں، بہت سارے وہ لوگ جو دہشت گردی میں انوالوڈ ہیں۔ یہ الزام تو بلوچستان میں بھی لگتا رہا نا، تو لہٰذا یہ ایک بریفنگ خان صاحب نے کہا کہ اگر پبلک نہیں کر سکتے تو مجھے تو کم سے کم معلوم ہونا چاہیے، یقیناً دوسرے پارلیمنٹ آپ کہہ رہے ہیں اے پی سی سے پہلے ایک بریفنگ دی جائے؟ جی بریفنگ دی جائے، اور خان صاحب مسلسل یہ کریں۔ اور ہمارا بھی کہنا یہ ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹری لیڈرز کی بات کی تھی اور امیڈیٹلی آفٹر بجٹ سیشن کہا تھا کہ ہوگی امیڈیٹلی آفٹر۔ اچھا ہم انتظار کرتے رہے، پھر چائنا کا ٹرپ آ گیا جو ضرور پہلے سے پلانڈ ہوگا مگر 10 دن بعد آیا نا، تو 10 دن وہ گزائے گئے، پھر چائنا کا ٹرپ آ گیا، پھر خان صاحب چلے گئے۔ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے دہشت گردی پر یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی ایک یعنی سب کے کنسنسس سے بنے، نہیں بن سکتا تو بھی میں کہتا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس پالیسی کوئی نہ کوئی پالیسی بنا کر امپلیمنٹ کرے، اچھا یہ ٹالنی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا حیدر رضوی صاحب، یہ آپ کا کیا موقف ہے کہ کیا آل پارٹیز کانفرنس سے پہلے جو تمام بڑی پارٹیاں ہیں ان کے لیڈرز کو ایک ایکسکلوسیو بریفنگ دینی چاہیے؟ آپ کو بھی بریفنگ کی ضرورت ہے؟ دیکھیے حامد میر صاحب، میں خود پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی کا بھی رکن رہا ہوں، اور اس کے حوالے سے یقیناً بہت ساری چیزیں پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی میں ایسی سامنے آئی ہیں جو شاید بہت ساری سیاسی جماعتوں کے سربراہوں تک کو نہ معلوم ہو، اور اگر کم از کم جو پارلیمنٹری لیڈرز ہیں اگر ان کو بٹھا کر بریفنگ دی جاتی ہے، چاہے وہ آئی ایس آئی کی طرف سے ہو، چاہے وہ پاکستان آرمی کی طرف سے ہو، چاہے کوئی بھی اور کنسرن انسٹیٹیوشن ہو، تو یہ کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ اپریشیبل بات ہوگی کہ اس سے پہلے کہ آپ کسی سبجیکٹ پہ بات کرنے جا رہے ہیں آپ کو اس کا کم از کم پریمبل پتہ ہو جائے گا۔ چلیں، اور اس سلسلے میں اب دیر نہیں کرنی چاہیے، پاکستان میں دہشت گردی کا افرید بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس صورتحال میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کوئٹہ اور خاص طور پر اس کے بعد پارا چنار کی صورتحال ہوئی ہے، اس میں فوری طور پر اقدامات کی ضرورت ہے۔ چانڈیو صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں اسی سے پہلے اگر بریفنگ ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے؟ مجھے بریفنگ سے اختلاف نہیں ہے، لیکن جو خان صاحب نے بات کی ہے اس سے مجھے اختلاف ہے۔ ان کے دوستوں کی میں نے گفتگو سنی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان میں حکمران جماعتیں ہیں، پختونخوا والا جیتا ہوا اور جو نون لیگ کے والے ہیں، تو جو بلوچستان میں جیتے ہیں، جو سندھ میں جیتے ہیں، وہ حکمران نہیں ہیں، انہیں اعتماد میں نہیں لیا جائے گا۔ مجھے اس پہ اختلاف ان کو بھی ہونا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا، حیدر بھائی سے پوچھا، آج آپ میری جو تیزی ہے آج بیان پڑھ لیں خان صاحب کا، انہوں نے کہا ہے میں نے اپنے کارکنوں کو ہدایت کرے کہ تیاری کرے، القریب ہمیں سڑکوں پہ آنا ہے۔ اچھا رانا صاحب چھوٹا ہے جواب دیجیے گا کہ اگر اے پی سی سے پہلے اگر خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو، بلوچستان کے چیف منسٹر کو، سندھ کے چیف منسٹر کو ایک ایکسکلوسیو بریفنگ آرمی چیف اور پرائم منسٹر دے دیں، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ لیکن میں تھوڑا سا اس میں کلیئر کر دوں، اے پی سی اس کو کہہ لیں، لیکن یہ ہم نے بھی کہا تھا اس کو کوئی بھی نام دے دیں، لیکن ہمارا مقصد یہی تھا کہ پارلیمانی لیڈر جو ہے نا ان کے ساتھ میٹنگ کی، یہ وضاحت بہت ضروری ہے، یہ وضاحت ہو چکی ہے یہ وضاحت۔ لیکن خان صاحب کا جیسے چانڈیو صاحب سے میں اتفاق کرتا ہوں، خان صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا جہاں پرائم منسٹر ہو، جنرل کیانی ہو اور میں ہوں، تینوں، اور پہلو تینوں ہم میٹنگ کریں اور ہم پھر اس کے بعد اس میں انہوں نے کہا تھا کہ چیف منسٹر بھی ہو۔ جی نہیں ایسا نہیں کہا، میں نے شاہ محمود صاحب کا بیان پڑھا ہے، انہوں نے ٹی وی پہ تھے میرے ساتھ، کے پی کے شاید انہوں نے بات جماعتوں سے، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے بالکل ٹھیک ہے، بلوچستان بھی افیکٹڈ ہے، سندھ بھی افیکٹڈ ہے، سارے پنجاب بھی کا واردات ہو جاتے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر خان صاحب ایک پارٹی کے لیڈر ہوتے ہوئے مطالبہ کریں گے تو پھر باقی جو ہیں وہ بھی کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، یہاں شاید خان صاحب نے مناسب بات، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ حیدر رضوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ صدارتی الیکشن کا مرحلہ گزر جائے گا، لیکن دہشت گردی کے مسئلے پہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے، ایک متفقہ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے، اور عمران خان صاحب نے جو آنے والی اے پی سی ہے اس کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ تحریک انصاف کو انگیج کرے، ان کے ساتھ بھی بات چیت کریں، جو صوبہ سندھ میں حکمران جماعت پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بھی بات کریں، اور بلوچستان میں جو نیشنل پارٹی والے ہیں ان کے ساتھ بھی بات کریں، اور کوشش یہ کی جائے کہ تمام پارلیمانی پارٹیز کے جو لیڈر ہیں ان کو آن بورڈ ساتھ لے کے چلا جائے اور آل پارٹیز کانفرنس میں ایک متفقہ پالیسی اختیار کی جائے۔ بہت بہت شکریہ، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔